سوال یہ ہوا کہ سود سے کیسے بچا جائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی کو کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ سود سے کیسے بچا جائے. توبہ کی طرف آ رہے ہیں, ویلکم کریں گے. ہاں, لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جائے. دوسرا مجھ صاحب کوئی توبہ کی طرف آ رہا ہے اسے ہم ویلکم کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بھی نہیں بھائی ویلکم کریں اس کو. میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ گناہوں سے کیسے بچوں, سود کے کیسے بچوں, سود سے کیسے بچوں. آج کل کہتا کون ہے؟ صحیح بات. تو میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا بالکل. ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دینے کا سوچیں کہ میری ذات سے ان کو نفع ہو. آپ نہ سود دیں گے نہ لیں گے, پھر اللہ کیسی برکت دے گا یہ بھی بتائیں. اچھا دوسری چیز کبھی بھی سود کا لین دین کا خدا نخواستہ دل کرتا ہے نا, تو آپ لوگوں کو قرض دیں. اس سے قرض نفسی بھی ہوگی, اور جب پیسہ نکلے گا نا قرض کی صورت میں تو پھر انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ سود کی طرف نہیں جائے گا. کیوں کہ سود جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, اور یہ صدقہ جو ہے یہ قرض وغیرہ یہ لوگوں کو سہولت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سود سے بچائے. کاروبار کی طرف آئیں, بزنس کی طرف آئیں, انشاءاللہ یہ تمام چیزیں. کیونکہ سود کی طرف پتہ کون جاتے ہیں؟ جو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جی, جو بیٹھے بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے آئے بغیر عوض کے آئے, تو یہ وہ لوگ سود کا کام کرتے ہیں. تو آپ اگر ایکٹیو رہیں گے, اپنے کاموں میں رہیں گے, بزنس میں رہیں گے, تو انشاءاللہ سود کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے. اور سب سے مین چیز دعا کرتے رہیں. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سروس چارجز جو ہے نا یہ بھی سود ہوں گی. دیکھیں مختلف مدات میں ہوتا ہے. جیسے آپ اگر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا جو ہے نا وہ کارڈ لیتے ہیں 100 روپے کا, تو اس میں 28-29 روپیز جو ہے وہ چارج میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح ہر چیز میں ہے, الیکٹرک بلز میں ہے, اور اس کے علاوہ اور بلز میں بھی ہے کہ جب آپ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو سروس چارجز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. تو علماء کرام کے نزدیک یہ سود کے ضمن میں نہیں آتے. یہ سروس چارجز ہوتے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, اس پر ہم بحث نہیں کرتے. ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس پر بحث نہیں کرتے کہ عوام الناس کے لیے یہ خرابی کیا ہے, لیکن بہرحال یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ایک رکعت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی, اور جب دوسری رکعت آئی تو سورج طلوع ہو گیا. اسی طریقے سے عصر جو ہے ایک رکعت جو ہے نا وہ غروب ہونے سے پہلے پڑھی, اور جب دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں تھے تو سورج غروب ہو گیا. میرے بھائی تھوڑا سا نا اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. ہاں, ایک تو یہ کہ عادت ختم کریں. ویسے بھی عصر کے آخری 20 منٹ تو نماز جائز نہیں ہوتی. خدا نخواستہ آپ نے اس دن کے عصر کی جو ہے وہ نہیں پڑھی تو پھر آپ جو ہے نا پڑھ لیں, اس کی عادت نہ بنائیں. لیکن دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کی ہے نا, احتیاطاً اس میں ہے, کلام کافی زیادہ ہے, لیکن احتیاطاً آپ لوٹا لیجیے گا. جو بھی نماز آپ اس طرح پڑھیں لوٹا لیجیے گا. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, یہ پورے کے پورے مصارف دیے شریف فقیر کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نا کوئی اس طرح بلڈنگ تعمیر کرنا یا مدرسہ تعمیر کرنا عام طور پر یہ نہیں ہے. ہاں کوئی غریب بچے ہیں, سارے غریب ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے مدرسے کے حوالے سے یا کسی درسگاہ کے حوالے سے, کوئی دینے والا نہیں ہے, تو پھر آپ بتا کر زکوٰۃ دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, آپ اس کو جو ہے نا مالک بنایا جائے, تو وہ اگر اس میں خرچ کر دے تو ہو جاتا ہے. پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کی رقم کے مستحق جو ہے نا وہ شریف فقیر ہوتے ہیں, جو اہل ہوتے ہیں, ان کو دی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور نفلی عبادت جو ہے نا یہ مرحوم والدین کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں نا, آپ یہ دعا کریں, یا الہ العالمین تجھے پیش کرتا ہوں, قبول فرما, غلطی معاف فرما. تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حتتاً توفیق پیش کرتا ہوں, صحابہ کرام کو, اہل بیت اطہار کو, اور پھر اس کے بعد جس کو اصالہ ثواب کرنا ان کے وسیلے سے ان کو اصالہ ثواب کر دیں. جو بھی نیک کام کریں اصالہ ثواب کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے. فطرانہ کتنا ہے؟ کم از کم 340 ہے. کیلنڈر میں دیکھ کر افطار کرنا, ابھی ہم نے بتایا کہ کیلنڈر میں دیکھ کر ہی کریں آپ. ہاں کم از کم یہ کہ جیسے سحری کا وقت ہے تو 1 منٹ پہلے احتیاطاً چھوڑ دیں, افطاری کا وقت ہے تو 1 منٹ گزار دیں, کیونکہ انسانوں کا بنایا ہے نا, تو تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں جو ہے وہ قضا اگر کوئی نماز کی جائے تو ایک واپس ہوتی ہے یا ساری واپس ہو جاتی ہے؟ یہ غالباً آگے جمعہ آ رہا ہے نا, یہ جمعۃ الوداع,
تو یہ اس میں مشہور ہے کہ جی جس سے 2 رکعتیں پڑھی تو سارے دھر کی نمازوں کا جو ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک قضا, اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ کہ نوافل پڑھو تو فرض کا ثواب, فرض پڑھو تو 70 کا ثواب, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک قضا کریں تو 70 قضاؤں کا ثواب مل جائے. 70 سال کی نمازیں آپ ایک قضا کریں گی تو ایک ہی ہوگی, وہ ایک سے زائد نہیں ہوگی. کسی کو پیٹ پیچھے میں نے تانا دیا تھا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگے. باقی کفارہ کچھ بھی نہیں ہے. کفارہ دینا چاہتی ہیں تو کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں, کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وائف نے منت مانی تھی کہ نواسا حافظ بن جائے, اب وہ حافظ نہیں بنا تو کیا کریں؟ کوئی کفارہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر وہ حافظ نہیں بنا, اگر حافظ بنتا تو آپ منت ادا کرتی, بل اس پہ کچھ نہیں ہے.